السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے یو کے وزٹ ویزا کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، دو تین چیزیں ہیں۔ اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، یا آپ گورنمنٹ سیکٹر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ جاب کر رہے ہیں، یا آپ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے جو آپ کے جدھر آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس ہے، تو اس کی ڈاکومنٹیشن، ساری ڈاکومنٹس اس کی اٹیچ کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل ملٹی نیشنل کمپنی ہے یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کوئی ادارہ ہے، تو اس کے کور لیٹر پر، اس کے لیٹر پیڈ پہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ اتنے ٹائم سے، 5 سال سے 10 سال سے ہمارے پاس جاب کر رہے ہیں، اتنی آپ کی سیلری ہے، اتنا آپ ٹیکس اتنا آپ کا ٹیکس ہے، اور آپ ہمارے قابل اعتماد ورکرز میں سے ہیں، یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں نا، اور اس ٹائم پر آپ کی سروس ختم ہوگی، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں یا ہمیں اعتماد ہے کہ یہ شخص یو کے وزٹ کر کے واپس ہمارے پاس آئے گا۔ دیکھیں جی، باہر کنٹریز میں، باہر ممالک میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ آپ نے ان کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ آپ وزٹ کر کے واپس ضرور اپنے ملک جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری، وہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہیں، اور اس میں یو کے سب ممالک اس چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن یو کے بالکل مسٹ، یو کے والے جو ہیں وہ مسٹ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایف آئی سی وغیرہ، باقی ڈاکومنٹس یا ریکوائرمنٹس یا اپلیکیشن فارم، یا آپ کے بزنس ڈاکومنٹس، یا آپ انکم ٹیکس ریٹرن یا گزارش، وہ تو آپ ظاہری ان کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ڈاکومنٹ کے ساتھ، فائل کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو بالکل آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ مین جو یو کے کی جو پوزیشن ہے، یا یو کے والی جو فائنینشیل جو کیلکولیشن وہ چیز چیک کرتے ہیں، وہ کیا ہے اور کیسی ہے۔ اگر آپ سیلری لے رہے ہیں، اگر آپ کی سیلری ہے، یا آپ اپنے بزنس سے آپ پروفٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں۔ فار ایگزامپل، سیلری 5 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ روپے ہیں، یا پروفٹ 5 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے آپ کے پرسنل ایکسپینڈیچر جو آپ کے پرسنل ذاتی اخراجات ہیں، ذاتی اخراجات تو ہر شخص کے ہوتے ہیں نا، دوست ہیں، رشتے داری ہے، گاڑی ہے، پیٹرول ہے، موبائل ہے، کھانا پینا ہے، اور اس طرح چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ساتھ میں گھر کے جو اخراجات ہیں، گھریلو اخراجات جو ہیں، اور بچوں کے جو اخراجات ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کی سیلری یا پروفٹ 5 لاکھ روپے ہے، اور ان سب کو اخراجات کو اکٹھا کر کے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہم اسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں، 3 لاکھ روپے کا، ٹھیک ہے جی۔ 3 لاکھ روپے آپ کا ایک منتھلی خرچہ ہے۔ آپ کی انکم ہے 5 لاکھ روپے، ٹیکس ڈیڈکشن کر کے، اور اخراجات آپ کے جتنے ٹوٹل اخراجات ہیں وہ کٹ کر کے، آپ تقریباً 2 لاکھ روپے کے پاس رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 لاکھ روپے آپ کی بچت ہے یا آپ کی پروفٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یو کے والے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سالانہ یہ اس کی انکم کتنی ہے، تو آپ کے پاس ٹوٹل منافع ہے یا ٹوٹل بچت جو آپ کی بن رہی ہے سالانہ، وہ 24 لاکھ روپے بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ شخص یو کے وزٹ کر سکتا ہے اس اماؤنٹ کے اوپر، اس بجٹ کے اوپر، اس کا بجٹ اتنا ہے، اس کی اپنی اتنی پرسنل انکم ہے، یہ اس کا پروفٹ ہے، یہ اس کی بچت ہے، اس پر یہ یو کے وزٹ ویزا کر سکتے ہیں، تو جی ہاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ کی انکم یا آپ کی سیلری 1.5 لاکھ روپے ہے، یا 2 لاکھ روپے ہے، یا 5 لاکھ روپے ہے، یا پروفٹ 5 لاکھ روپے ہیں، اور آپ کا خرچہ یا آپ کے اخراجات جو ہیں وہ 4 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے ہیں، اور آپ کی بچت کوئی نہیں ہو رہی، یا 50,000 روپے آپ کی بچت ہو رہی ہے، آپ کے پاس پروفٹ رہ جاتا ہے، تو اس صورتحال میں، اس کنڈیشن میں بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویزا لگنے کے چانسز بہت مشکل ہیں۔ تو اپنی اکاؤنٹ، بینک اسٹیٹمنٹ کو مینٹین کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ منتھلی آپ کی کمپنی سے یا آپ کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے، متعلقہ ادارے سے آپ کو پراپر آپ کی جو سیلری آتی ہے اس میں سے ٹیکس کٹ کر کے، جتنے بھی ٹیکس ہوتا ہے، سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ہے، یا انکم ٹیکس جو بھی اس کا ہے، ٹیکس ڈیٹیکشن ہو جائے، اور پھر آپ اپنے گھریلو اخراجات پورا مہینہ اس سے نکالیں، اور آپ کے پاس مہینے کے بعد کتنے کیش رقم، روپے کتنے آپ کے پاس اماؤنٹ رہ جاتی ہیں، تو ہر مہینے جتنے اماؤنٹ آپ کے پاس رہ جاتی ہیں
وہ تقریباً سالانہ جو آپ کی 6 منتھ اسٹیٹمنٹ یا آپ کی 12 مہینے کی جو اسٹیٹمنٹ وہ لیتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ آیا یہ شخص فائنینشلی طور پر مضبوط ہے، یہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے یا یو کے وزٹ ویزا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹ بس اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کو آپ مینٹین کریں تقریباً۔ میں نے کیا تھا تقریباً 1.5 سال تقریباً میں نے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ پراپرلی اسی طرح مینٹین کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور پراپرلی مجھے کمپنی کی سے پروفٹ یا سیلری آپ کو کہہ دیں وہ آ رہی تھی، اخراجات جو میرے اخراجات ہو رہے تھے وہ مہینے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور جو پروفٹ ہوتا تھا یا جو بچت ہو جاتی تھی وہ میرے پاس بیلنس ہو جاتا تھا۔ تقریباً 1.5 سال میں نے اس طرح کیا، پراپرلی میرا کیس بالکل ہر ایک حوالے سے اسٹرانگ تھا، ٹھیک تھا، ہم نے فائر کیس سبمٹ کیا، اور سبمیشن کے بعد میرا ویزا ریجیکٹ ہوا۔ پھر ہم نے اپیل کی ٹریبیونل کو، اپیل کی تو اپیل جب انہوں نے 60 ڈیز تک 90 ڈیز بعد پھر ٹریبیونل نے جو فیصلہ دیا کہ آپ کا کیس بالکل جینون ہے ہر حوالے سے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کا کیس کس نے ریجیکٹ کیا اور کیوں ریجیکٹ کیا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر انہوں نے میرا کیس لندن میں ایک جج صاحب ہیں، ایک کورٹ ہے، ایک عدالت ہے، وہاں پر انہوں نے ریفر کیا ہے، تو ابھی اس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر زندگی، موت، رزق، اولاد، دولت، جدھر آپ کے قدم لکھے ہوں، یہ سب تقدیر، یہ سب قسمت کی بات ہوتی ہے، لک کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن بھائیوں جن دوستوں کا ویزا نہیں لگتا، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی آسمان نہیں گرتا، اس میں اتنی پریشانی ہونے کی یا اتنی اس وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ احساس کمتری ہونے کا شکار نہیں ہونا ہے، آپ نے ریلیکس ہونا ہے، نہ کسی کی باتوں پر آنا ہے، نہ کسی دنیاوی یا کسی دوستوں کی باتوں کو نوٹ کرنا ہے یا اس کو اپنے سر پر بٹھانا ہے، نہیں، ریلیکس کول مائنڈ رہیں اور قدم بڑھاتے جائیں اور آگے چلتے جائیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔